اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی، کھانسی، بخار، بدن درد اور دوسرے معمولی امراض کے لیے کئی لوگ دوائی سال بھر پہلے انہیں جو ڈاکٹرز دیتے ہیں یا 6 ماہ پہلے انہیں ڈاکٹرز نے لکھی تھی وہ دوبارہ خریدتے ہیں، وہی دوائی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں کسی اور کو اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کی دوا، اگر انہیں پرابلم ہوتا ہے تو وہی دوا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ عام دوائیں جیسے پیراسیٹامول وغیرہ ڈاکٹرز کی تشخیص کے بغیر لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن کووڈ کے بعد سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کئی لوگ خطرناک اسٹیرائڈ دوائیں بھی بار بار استعمال کر رہے ہیں جو ان کی زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ ڈاکٹرز کے بغیر دوا استعمال کرتے ہیں وہ اگر بار بار اینٹی باڈیز یا پھر اسٹیرائڈ کا استعمال کریں گے تو ان کو دوسری بیماریاں ہونے کا خطرہ ہے۔ حیدرآباد میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اومنا کوٹل 10 کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں جو ایک اسٹیرائڈ ہے۔ کئی ڈاکٹرز بھی بار بار یہ مریضوں کو دوا لکھ رہے ہیں جس کے زیادہ استعمال سے مریضوں کو کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یہ دوا ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر نہیں لی جا سکتی اور کئی ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس دوا کو صرف 3 دن استعمال کیا جائے، اس کے بعد استعمال مت کیا جائے، لیکن ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر ڈاکٹرز کے مشورے کے خلاف بھی کئی لوگ بار بار اس دوا کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیکلوفینک سوڈیم ٹیبلٹ بھی بہت زیادہ حیدرآباد کے میڈیکلز پر دستیاب ہے۔ اس دوا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بار بار اس دوا کے استعمال کرنے سے نوجوانوں کو سٹروک اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی ہے۔ یہ دوا اکثر گرین پیکنگ میں میڈیکلز پر دستیاب ہوتی ہے۔ کئی برانڈز یہ دوا بناتے ہیں جو پیراسیٹامول کے ساتھ ڈیکلوفینک سوڈیم ملتی ہے۔ یہ بدن درد، تھکاوٹ اور دوسری جیسے نزلہ، کھانسی، استھما وغیرہ کے لیے بھی اور درد کو کم کرنے کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں لوگ، لیکن یہ دوا بہت خطرناک ہے۔ اس کے استعمال سے بچنا چاہیے اور ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر اس دوا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسکن کے معاملے میں بھی اسکن کا جب انفیکشن ہوتا ہے یا کچھ ریئیکشن ہوتا ہے یا پھنسی پھوڑے ہوتے ہیں تو لوگ ٹیوبس کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے کسی کو لکھی گئی ٹیوب یا وہ دوسری ٹیوب جو دوسروں کو لکھی جاتی ہے یا پھر میڈیکل کو جاتے ہیں، وہاں پر جا کر دوا لیتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اسکن ڈیسیزز سے متعلق کئی اسٹیرائڈز ہیں۔ اگر آپ نے غلط اسٹیرائڈ کا استعمال کیا تو آپ کو اسکن کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اسکن کا جو مرض ہے وہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ اسکن کا مسئلہ کافی سینسیٹیو ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر ٹیوبس کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے اور دوائیں بھی نہیں کھانا چاہیے۔ خاص طور پر اسٹیرائڈ سے بچیں۔ جو بھی دوا کھا رہے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ خود گوگل کر انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز اگر آپ کو دوا دے رہے ہیں تو ڈاکٹرز کے مشورے پر ہی جتنی دوا آپ کو جتنے دن کے لیے دی جا رہی ہے تب تک ہی کھائیں۔ اس دوا کو غیر ضروری کنٹینیو بھی نہ کریں، اس کو اوائڈ کریں۔